کہاں سے لائیں گے؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ جتنے ظالم ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ ایک دوسرے کو فریب کے وعدے دیے جا رہے ہیں، سب جھوٹ ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا دور کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین کی توحید سے اگر ہٹایا جا رہا ہے تو جتنے ہٹانے والے ہیں وہ سب کے سب دھوکے باز ہیں، وہ دھوکے ہی دیے جا رہے ہیں۔ ما فوق الاسباب کوئی کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ پاک کی۔ کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، یہ اختیار صرف اللہ پاک کا ہے۔ کوئی کسی کے رزق میں نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے، نہ صحت دینے میں کسی کو اختیار ہے، نہ رزق دینے میں اختیار ہے، نہ زندگی دینے میں اختیار ہے، ہرگز نہیں ہے کسی کو بھی سوائے اللہ پاک۔ ہاں اللہ پاک سے مانگا جا سکتا ہے، جائز حدود میں اسباب کا جہان ہے، دین نے جہاں جہاں اجازت دے دی ہے ان حدود میں اسباب کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مریض کو حکم ہے کہ وہ طبیب کے پاس جائے، مریض کو حکم ہے کہ وہ مرض کے لیے دوا استعمال کرے، سب اسباب اختیار کرے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فلاں کی طرف سے شفا مل جائے، شفا صرف اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ کسی جوڑے کی اولاد نہیں ہے تو اسباب کے تحت علاج کو حکم کے مطابق اختیار کرنا یہ ضروری ہے، لیکن اولاد صرف اللہ پاک عطا کریں گے۔ کوئی اولاد دے سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ معاش کی تنگی میں محنت کرنا، کوشش کرنا، اسباب کے ذرائع کو اختیار کرنا یہ حکم ہے، لیکن رزق کون دیتا ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ یہ سب باتیں ہیں، اور اس سے ہٹ کے اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے، فرمایا یہ ظالم ہیں، ایک دوسرے کو وعدے دیتے ہیں اور ان کے وعدے صرف فریب پہ مبنی ہیں، الا غرورا، سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، پہلے فرمایا کہ کوئی ہے ایسا ان میں سے جس نے زمین کے کسی حصے کو بنایا ہو۔ یہ جو ماذا خلقوا من الارض، یہ جو من ہے نا، اس کا یہی مطلب ہے کوئی حصہ، کوئی تھوڑی سی جگہ بنائی ہو تو بتا دیں، یا آسمانوں میں کوئی شراکت کی ہو اس کے بنانے میں، اس کے نظام کے چلانے میں، اس کے بسانے میں۔ یہاں فرمایا اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین جو اپنے مقام پہ ہے، آسمان جو اپنے مقام پہ ہیں، تو ان کو تھاما ہوا کس نے ہے؟ اور کوئی تھامنے والا نہیں ہے، ہمیں بھی تھامنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ان تزولا، کہیں سرک نہ جائیں، وَلَئِنْ زَالَتَا، اگر یہ دونوں، اور اگر یہ دونوں سرک جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو اس میں کوئی پھر گنجائش نہیں ہے کہ ان کے سرکنے کے بعد ان دونوں کو تھام کوئی نہیں سکتا۔ یہ اشارہ آ گیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اس زمین کے نظام کو بھی معطل کرنا ہے، آسمانوں کو بھی معطل کرنا ہے، وہ قیامت کی گھڑی ہوگی، جب وہ اللہ پاک لے آئے پھر اس کو روکنے والا
مشرک کہتے تھے لائیں نا، تو جواب دیا جب آ گئی تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، لیکن وہ تمہارے کہنے سے نہیں، اللہ پاک نے جو وقت مقرر کیا ہے اپنی حکمت سے اس پہ آئی۔ اللہ پاک نے تھاما ہوا ہے پوری کائناتوں کو، اور کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مدبر نہیں ہے، انبیاء برحق، اولیاء برحق، لیکن کائنات کو تھامنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ پاک کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو القیوم ہے نا، اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ذات خود بھی قائم ہے اور اس نے نظام کو بھی تھاما ہوا ہے، اس میں اللہ پاک کا شریک کوئی نہیں۔ اور جب وہ ان کو مٹانا چاہے گا، ختم کرنا چاہے گا، قیامت لانا چاہے گا، جو اس کے ہاں وقت طے ہے، پھر کوئی ان کو قائم نہیں کر سکے گا، ان کو روک نہیں سکے گا جب وہ زائل کر دے گا۔ وَلَا إِنْ زَالَتَا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کو کوئی لا بھی نہیں سکتا، اور جب اللہ پاک لائیں گے تو پھر اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بڑا نرم ہے، بہت بخشش کرنے والا ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ جس کے اختیار کا یہ عالم ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایسے لوگوں پر جو کفر شرک پہ ڈٹے ہوئے ہیں، یا اپنے ماحول کے مطابق بات کروں تو جو گناہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان پر ایسی آفات اتار دے، زمین سے دے دے، آسمانوں سے دے دے، اختیار اس کا اتنا بڑا ہے، ایک قدم آگے نہ بڑھنے دے شرک کی طرف، کفر کی طرف، بدعملی کی طرف، لیکن وہ مہلت دیتا ہے، اس لیے کہ اس جیسا نرمی کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر معاف کرنے والا ہے کہ یہ کسی وقت بھی سنبھل جائے اور معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں، اس کا پردہ رہ جائے، ورنہ گرفت کا اس کا اختیار، اس کی طاقت، کہ وہ قیامت لائے گا، اس پورے نظام کو زائل کر دے گا، تو وہ ابھی ایک اشارے سے بڑوں بڑوں کو مٹا کے رکھ دے، شرک کے ستون گرا دے، کفر کی جڑ کاٹ دے، گناہ کی روش چلنے والوں کو ہر چیز سے محروم کر دے، سب کچھ سلب کر لے، کر سکتا ہے۔ جو یہ نظام بنا سکتا ہے، چلا سکتا ہے، پھر اس کو زائل کر سکتا ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن انہ کان حلیما غفورا، یہ سب فکر کی باتیں ہیں۔ اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنا عجز لے کے اپنے رب کے سامنے پیش ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اسی کے سامنے اپنے آپ کو حاضر رکھے، پیش رکھے، یعنی اس کی تابعداری کرے اور اسی کی رضا کے لیے کرے۔ اور یہ ادھر ادھر کے جتنے دھوکے اور فریب ہیں ان میں ملوث نہ ہو، کہیں شرک کا فریب ہے، کہیں کفر کا فریب ہے، کہیں بدعملی کا فریب ہے، اس میں مت جائے۔ کیا پتہ کس وقت مہلت ختم ہو جائے، چونکہ رکوع، گزشتہ رکوع کے اختتام پر یہ فیصلہ کن لہجے میں فرما دیا گیا کہ جس کو جتنا موقع دینا ہے اسی دنیا میں دیا جائے گا، اس کے بعد کسی کو موقع نہیں ملے گا، تو اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، سارے عالم کے انسانوں کو یہ حقیقی سمجھ، عمل اور اصلاح